رقت عيناي شوقا ولطيبة. الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کرنٹ افیئر پر بات کریں گے کہ جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہے، ہر طرف ہر سمت دیکھا جائے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. جو ہماری قیادت ہے، جو دنیا پر رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، یو این ہو گیا، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ادارے ہو گئے، جنہوں کو ہمارے حکمرانوں اور آج کل کے جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے. اور فلسطین کے مسلمان جگہ جگہ پر پس رہے ہیں. جس مسلمان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد سے تعبیر کیا، ان کو جسد واحد کہا، وہ ہر طرف پس رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. ناظرین، بات کریں گے ہم بائیکاٹ کے متعلق. جو بائیکاٹ ہو رہا ہے، تو بائیکاٹ کو اگر دیکھا جائے کہ اس کے فائدے کیا ہوئے اور نقصانات، تو پہلے اگر دیکھا جائے اس کے نقصانات ان پر کس قسم کے پڑے ہیں، تو نقصانات بہت بڑا ہے ان کو. کیونکہ کافر کے متعلق آتا ہے کہ مال اور جان اس سے وہ محبت کرتے ہیں. حب مال اور حب جان ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اب دیکھیں، جب میک ڈونلڈس کے خلاف پیپسی، جو ان کے جتنے برانڈز ہیں، لیس وغیرہ ہو گئے، ان پر جب ان کے بات آئی کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کا جو گراف تھا انٹرنیشنل ٹریڈز میں، ان کا جو گراف تھا وہ نیچے آیا فوراً. آپ دیکھیں جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ان کی جو انڈیکس تھے وہ گرنا شروع ہوئے، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ انڈیکس واپس اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنے پیسے کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے برانڈ کو فروغ دے کر، ان کی چیزوں کو خرید کر. ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا جب ہم پیپسی کو لیتے ہیں ہاتھ میں، ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کا لہو اس میں نظر نہیں آتا. کہ ہم لیس کو کھاتے ہیں، ہمیں مسلمانوں کے گوشت کے وہ چچڑے نظر نہیں آتے. ہم مسلمانوں کے خون اور گوشت کو اتنا جلدی بھلا چکے ہیں، ہم اتنا گر چکے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہم ان کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت شرم کا مقام ہے. اب اگر ہم بات کریں بائیکاٹ کے نتیجے میں، جو ہم بائیکاٹ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے، ہمیں کتنا بڑا ایک گیپ دیکھنے کو ملتا ہے. جب بائیکاٹ ہوا پیپسی پر، مطلب لوگوں نے کہا یہ چیزیں نہیں استعمال کریں، ہم نہیں استعمال کریں گے. بہت ان کے خلاف مطلب ایک آواز چلی، جلسے جلوس ہوئے. اس کے نتیجے میں بہت عوام کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو چھوڑ دیا. مگر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا خلا ملا. خلا کس نتیجے میں ہمیں ملا؟ ہمارے پاس پیپسی کے برانڈ کے مقابلے میں ہمارے پاس برانڈ نہیں، ہمارے پاس لیس کے مقابلے میں برانڈ نہیں. تو اس وجہ سے کہ ہمارے تاجر وہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتے ہیں. اس چیز میں انہوں نے کبھی محنت ہی نہیں کی کہ وہ برانڈ کی طرف جائے، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف جائے، وہ چیزوں کو استعمال کرے. ہمیشہ سے جو ہم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو اور یورپی یونین ہو گئی، یہ سارے کے سارے انہوں نے ہم لوگوں کو انڈر ڈیولپنگ اور ان ڈیولپڈ کنٹری بنا کے ہمیں نیچے رکھا ہوا ہے کہ یہ اوپر نہ آئے. ہم سے ہمارے گڈز لیتے ہیں اور اس کو وہاں پر جا کے دوبارہ استعمال میں لا کے وہی چیز ہمارے اوپر بیچتے ہیں. ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. سمجھنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا گیپ ہے. جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ ان پر بیٹھیں، ان پر سوچیں کہ ہم کیسے برانڈنگ کر سکتے ہیں. امت مسلمہ ایک بلاگ بن سکتا ہے. کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. اگر آپ نیچرل ریسورسز کی بات کریں، وہ ہمارے پاس ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کنونشنل جو جتنے ریسورسز ہیں وہ دیکھیں، ان کنونشنل دیکھیں، وہ ری یوزیبل دیکھیں، نان ری یوزیبل دیکھیں، ہر قسم کے ریسورسز ہمارے پاس ہیں. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے. ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم احساسی کمتری کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غلام بن چکے ہیں. ہم غلام ہیں، مگر کب تک غلام رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہتے ہوئے ہم ان کو دیکھیں گے؟ کب تک ہم ان کے غلام بنے رہیں گے؟ ان کے پروڈکٹس کو ہم لائیں گے؟ کب تک ان کے بنائے ہوئے بلوں پر ہم رہیں گے؟ کب تک ہم ان سے لون لیتے رہیں گے؟ فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے. ہمیں شروع کرنا چاہیے، ہمیں سٹیپ اٹھانے چاہیے. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. کیونکہ کفر بظاہر تو لگتا متحد ہے، مگر ان کے دل
آپس میں یکجا نہیں ہیں، اور مسلمان بظاہر تو لگتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں، فکر میں نہیں لگے ہوئے ایک دوسرے کے، مگر حقیقتاً یہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسد واحد ہے، ایک کلمے پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں وطنیت کا تصور اور کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں مذہب کا، اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے اسلام پر پابند ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، جس کے نتیجے میں ہم آج ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔